السلام علیکم ناظرین، پروگرام سٹاک گالا کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان طیبہ میمن۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ جولائی کے مہینے میں کنزیومر پرائز انڈیکس 28.30 پر کم ہو کر بند ہوا۔ گورنمنٹ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافے کا اعلان کر دیا۔ کیا مہنگائی کا جن ایک دفعہ پھر بے قابو ہوگا؟ اسی کے ساتھ بات کرتے ہیں آج کے سٹاک اپڈیٹس کے حوالے سے۔ آج بروز منگل 1 اگست کو سٹاک مارکیٹ کے دوسرے تجارتی سیشن میں ہم نے تیزی کے رجحان کا مشاہدہ کیا۔ KSE 100 انڈیکس 195 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 48,230 پر بند ہوا، جس کی پچھلی کلوزنگ 48,034 رہی۔ بات کریں اگر ہم ٹاپ 5 والیوم لیڈرز کے حوالے سے تو ٹاپ 5 والیوم لیڈرز میں پہلے نمبر پر ٹیلی کارڈ کمپنی، دوسرے نمبر پر سینرجی، تیسرے نمبر پر ورلڈ کال، چوتھے نمبر پر پاکستان ریفائنری اور پانچویں نمبر پر کے الیکٹرک کمپنیز رہیں، جبکہ ٹاپ 5 ایڈوانس شیئرز میں پہلے نمبر پر پرویز احمد سیکیورٹیز، دوسرے نمبر پر دیوان ٹیکسٹائل، تیسرے نمبر پر آغا اسٹیل، چوتھے نمبر پر کوہ نور ٹیکسٹائل اور پانچویں نمبر پر پاپولر اسلامک مداربہ کمپنیز رہیں۔ ناظرین، اگر ہم بات کریں ٹاپ 5 زوال پذیر شیئرز کے حوالے سے تو ٹاپ 5 زوال پذیر شیئرز میں پہلے نمبر پر فرسٹ پنجاب مداربہ، دوسرے نمبر پر AN ٹیکسٹائل ملز، تیسرے نمبر پر خیبر ٹیکسٹائل ملز، چوتھے نمبر پر AEL ٹیکسٹائلز اور پانچویں نمبر پر سردار کیمیکل کمپنیز رہیں۔ بات کریں اگر ہم ٹاپ 5 پازیٹیو ویٹڈ انڈیکس شیئرز کے حوالے سے تو پہلے نمبر پر اینگرو نے 37 پوائنٹس کا اضافہ کیا، دوسرے نمبر پر ماری پیٹرولیم نے 24 پوائنٹس کا اضافہ کیا، تیسرے نمبر پر UBL نے 21 پوائنٹس کا اضافہ کیا، چوتھے نمبر پر پاکستان ٹوبیکو نے 18 پوائنٹس کا اضافہ کیا، جبکہ پانچویں نمبر پر یونٹی فوڈز نے 16 پوائنٹس کا اضافہ کیا۔ بات کریں اگر ہم ٹاپ 5 نیگیٹو ویٹڈ انڈیکس شیئرز کے حوالے سے تو پہلے نمبر پر ہب کو نے 32 پوائنٹس کی گراوٹ کی، دوسرے نمبر پر کولگیٹ نے 28 پوائنٹس کی گراوٹ کی، تیسرے نمبر پر پاکستان پیٹرولیم نے 27 پوائنٹس کی گراوٹ کی، چوتھے نمبر پر PSO نے 15 پوائنٹس کی گراوٹ کی اور پانچویں نمبر پر HBL نے 13 پوائنٹس کی گراوٹ کی۔ KSE 100 انڈیکس کا پرائس ٹو ارننگز ملٹیپل ریشو 4.72 رہا، جبکہ KSE 100 انڈیکس کا ڈے ٹریڈنگ رینج نیچے 47,998 اور اوپر 48,441 رہا۔ بات کریں 52 ہفتوں کی ٹریڈنگ رینج کے حوالے سے تو 52 ہفتوں کی ٹریڈنگ رینج نیچے 38,135 اور اوپر 48,441 رہی۔ تکنیکی سطح پر KSE 100 انڈیکس کی پہلی سپورٹ 47,575 پر ہے اور دوسری سپورٹ 47,110 پر ہے، جبکہ پہلی ریسسٹنس 48,412 پر ہے اور دوسری ریسسٹنس 48,505 پر ہے۔ ریلیٹیو اسٹرینتھ انڈیکس کی اگر ہم بات کریں تو ریلیٹیو اسٹرینتھ انڈیکس 86.80 پر ہے، جو کہ اوپری سطح پر ہے اور میکڈی میں اوپری سطح کا رجحان دیکھا گیا ہے۔ ناظرین، اس وقت RSI مہنگا ہے تو شیئر ہولڈرز کو فریش بائنگ سے گریز کرنا چاہیے اور پروفٹ ٹیکنگ پر توجہ دینی چاہیے۔ ادھاری میں MFS اور MTS بائنگ کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں آج کی پہلی سٹوری کی جانب۔ جولائی کے مہینے میں پاکستان کنزیومر پرائز انڈیکس جو مہنگائی کا مشاہدہ کرتا ہے 28.30% پر کم ہو کر بند ہوا، جو کہ جون کے مہینے میں 29.40% تھا۔ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے اعداد و شمار کے مطابق مہنگائی کے تناسب میں کمی دیکھی گئی، جس میں خوراک کی مہنگائی 34.58% دیکھی گئی۔ ان معاملات کے پیش نظر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مانیٹری پالیسی کو 22% پر برقرار رکھا۔ اسی کے ساتھ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔
ویلکم بیک ناظرین، بات کرتے ہیں آج کی دوسری سٹوری کے حوالے سے۔ حکومت نے ایک دفعہ پھر پیٹرول بم گرا دیا۔ جی ہاں، بروز منگل 1 اگست کو وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ہائی سپیڈ ڈیزل پر 19 روپے 90 پیسے اور پیٹرول پر 19 روپے 95 پیسے کے اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اس وقت ہائی سپیڈ ڈیزل 273 روپے اور پیٹرول 272 روپے 95 پیسے کا ہے۔ 15 دن میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتوں میں بہت زیادہ یعنی چڑھاؤ ہوا، یعنی انکریز ہوئی، اور جو ہائی سپیڈ ڈیزل تھا وہ 16 جولائی کو پر بیرل 96.26 ڈالر سے بڑھ کے کل 31 جولائی کی جو کلوزنگ تھی وہ 111.46 ڈالر تھی۔ اسی طرح جو پیٹرول تھا وہ 16 جولائی کو 89.14 99.14 ڈالر سے بڑھ کے 97.39 97.39 ڈالر پہ پچھلے 15 دن میں یہ قیمتیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں اوپر جا چکی ہیں۔ اور کل ہم نے اس کو کافی ہر لحاظ سے اوگرا کے ساتھ حکومت نے ان کی ورکنگ کو چیک کیا قریباً رات 3 بجے تک۔ تو جو ڈیلے تھی اس کی اناؤنسمنٹ میں، اس کی بیسک وجہ یہ تھی کہ ہم ڈھونڈ رہے تھے کہ اگر کوئی بھی اس میں کوئی کمی کی جا سکتی ہے یا کوئی اس میں کوئی ورکنگ میں کوئی گنجائش ہے تو اس کو کیا جائے۔ تو صبح پرائم منسٹر صاحب سے ڈسکس کیا آج صبح، اور انہوں نے obviously یہی کہا کہ جو کچھ بہتر ہو سکتا ہے ہمیں وہ عوام کے لیے کرنا چاہیے۔ لیکن ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ جو ایک ہمارے انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں IMF کے ساتھ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے حوالے سے، اگر وہ نہ ہوتی تو ایک ہی پھر راستہ تھا کہ اس کو کچھ اس میں کمی کر کے تو اس کو یا پارشلی یا پھر جتنا بھی پرائم منسٹر اجازت دیتے اس کو ہم ایڈجسٹ کرتے اور کم جو ہے انکریز کی اناؤنسمنٹ کرتے۔ لیکن ہم IMF کے پروگرام میں ہیں، سب کو پتہ ہے کہ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے، اور اس میں جو اگر آپ کو یاد ہو تو ماضی کی حکومت میں بھی یہی پرابلم ہوئی تھی کہ وہ جب جاتے جاتے انہوں نے جو کمٹمنٹس تھیں انٹرنیشنل اس کو نہ صرف پورا نہیں کیا بلکہ جاتے جاتے کم کر دیا۔ تو ملکی مفاد میں سامنے رکھتے ہوئے جو اس وقت یہی ضروری ہے کہ جو منیمم جو کیلکولیٹ ہوئی ہے رات انکریز وہ پاس کی جائے، اور اس طرح ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 19 روپے 90 پیسے کا اضافہ کیا جا رہا ہے، جس کے بعد نئی قیمت جو 273 روپے 40 پیسے ہوگی، اور پیٹرول کی قیمت میں 19 روپے 95 پیسے کا فی لیٹر اضافہ کر کے اس کی جو قیمت ہے وہ 272.95 روپے ہوگی۔ یہ فوری طور پہ اب نافذ العمل ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی بات کریں گے بورڈ میٹنگز کی تفصیلات کے حوالے سے۔ کل بروز بدھ 2 اگست کو MCB کی ہاف ایئر میٹنگ صبح 11 بجے ہے، اور لکی کور انڈسٹریز کی اینیول میٹنگ دوپہر 2:30 پر ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں کمپنیز کے نتائج کے حوالے سے۔ کولگیٹ پالمولیو نے فائنینشیل ایئر 2023 کے لیے 99 روپے کی ارننگ شو کی ہے اور 5 روپے کا ڈیویڈنڈ دیا ہے، جس کی بک کلوزر 22 ستمبر سے 29 ستمبر تک ہے۔ جن حضرات کے پاس 21 ستمبر تک یہ شیئرز ہوں گے ان کو یہ ڈیویڈنڈ موصول ہوگا۔ اسی کے ساتھ بات کریں گے آج کی تیسری سٹوری کے حوالے سے۔ حکومت نے ایک دفعہ پھر عوام پر پیٹرول بم گرا دیا۔ جی ہاں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، پیٹرول 20 روپے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا۔ ناظرین، کیا حکومت کے پاس واحد حل IMF سے قرض لینا ہی رہ گیا ہے؟ کب حکومت معاملات کو بہتری کی جانب لے جائے گی؟ سفید پوش طبقہ اس وقت زبوں حالی کا شکار ہے۔ مہنگائی کا جن ایک دفعہ پھر بے قابو، اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں بھی مزید اضافہ۔ ناظرین، جاتے ہوئے حکومت مہنگائی کا ایک نیا باب کھول کر جا رہی ہے۔ نئی آنے والی حکومت کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا؟ ناظرین، ہم ریفارمز پر بات کیوں نہیں کرتے؟ FBR کے معاملات کب درست سمت میں جائیں گے؟ اور کب ٹیکس کا نظام مکمل بہتر ہوگا؟ اور کب تک سیلری کلاس پر ٹیکس کا بوجھ ڈالا جائے گا؟
عوام پریشان حال، غربت، مہنگائی، افلاس اور بے روزگاری، لیکن کوئی نہیں پرسان حال۔ سفید پوش طبقہ ملک بدر ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ جی ہاں، سفید پوش افراد ملک بدر ہو جائیں گے، اور جو کہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ سفید پوش افراد ملک میں رہنے کے بجائے اپنا رزق حلال کمانے کے لیے ملک بدر ہونے کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں۔ ناظرین، اب ڈالر کی شرح، خام تیل، سونے کے ریٹس اور کوئلے کی قیمتوں جیسی اشیاء کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے ڈالر کے حوالے سے۔ انٹر بینک میں ڈالر 90 پیسے کے اضافے کے ساتھ 287 روپے 54 پیسے پر بند ہوا، جس کی پچھلی کلوزنگ 286 روپے 64 پیسے پر تھی۔ بات کریں اگر ہم خام تیل کے حوالے سے تو WTI کروڈ آئل 58 سینٹ کی کمی کے ساتھ 81 ڈالر 8 سینٹ پر بند ہوا۔ سونے کی قیمت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو 10 گرام سونا 2104 روپے کی کمی کے ساتھ 2,06,058 روپے پر بند ہوا، جس کی پچھلی کلوزنگ 2,02,762 روپے تھی۔ ایک تولہ سونا 2,454 روپے کی کمی کے ساتھ 2,34,108 پر بند ہوا، جس کی پچھلی کلوزنگ 2,36,562 تھی۔ رچرڈ بے کوئلے کی قیمت 102 ڈالر 70 سینٹ پر بند ہوئی۔ ناظرین، آج کے لیے اسٹاک گالا سے اتنا ہی۔ ملتے ہیں کل نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی میزبان طیبہ میمن کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔